السلام علیکم، نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ وسیم، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کامن ویلتھ گیمز کے چیف میڈیکل ڈاکٹر اسد عباس شاہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ کامن ویلتھ گیمز میں جن کھلاڑیوں نے کامیابی کی اینڈ ہی از بینگ اے پارٹ آف دیٹ گیم کامن ویلتھ گیمز، ان کی کامیابی کا کیا راز ہے. انہیں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر تھینک یو فار بینگ ود اس. آپ مجھے بتائیں آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اس کامیابی میں ایک تو کھلاڑی کی اپنی محنت ہے، پھر اس کا کوچ ہے، اس کا ٹرینر ہے، فیڈریشن ہے، پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کا تعاون ہے، اور تھوڑا سا ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے اس میں. جو کھلاڑی ہمارے انجرڈ ہوتے ہیں یا جن کو فٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو نیوٹریشنل پلانز چاہیے، وہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. پھر اس کووڈ انوائرمنٹ میں جو ان کی جتنی بھی ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں ہر ایونٹ کے، اس کو لک آفٹر کرنا، اس کو پورا اس کے اوپر عمل درآمد کروانا، یہ ہماری رسپانسبلٹی میں شامل ہوتا ہے، تاکہ کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ خدا نخواستہ اس سفیر میں نہ آ جائے کہ وہ کمپٹیشن میں حصہ نہ لے سکے. اس کے علاوہ ان کو ڈوپنگ کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ممنوعات بھی آتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا، اس سے ان کی پرفارمنس شاید تھوڑی بہت بہتر ہو جائے، لیکن ان کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو باقی ہم نے کوشش کی ہے، اس میں پاکستان نے اس وقت بہت اچھا پرفارم کیا ہے. کامن ویلتھ گیمز میں ہمارے 2 گولڈ ہوئے ہیں، 2 سلور ہیں، اس کے علاوہ 3 برونز ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کے لیے ایک خوشی کی علامت ہے، ایک امید کی علامت ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پاس جو ٹیلنٹ موجود ہے وہ اس سے زیادہ اچھی پرفارمنس بھی دے سکتا ہے. سر اس کے علاوہ آپ انہیں ڈائٹ پلان کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی ڈیلی فزیکل فٹنس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر کھیل کی مختلف ریکوائرمنٹس ہیں. جس طرح کامبیٹ یا کانٹیکٹ سپورٹس ہیں، اس میں آپ کی بہت انرجی ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اس میں ہم ان کو تقریباً 45 سے 50 کیلریز پر کے جی باڈی ویٹ کے حساب سے ان کا کیلریک الاؤنس ہوتا ہے. اسی طرح جو بیڈمنٹن کے پلیئرز ہیں یا ٹیبل ٹینس کے پلیئر ہیں، ان کا کیلریک انرجی ایکسپینڈیچر کم ہے، ان کو ہم ڈائٹ جو ہے وہ ذرا لائٹ دیتے ہیں. اسی طرح جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ان کی مختلف ڈائٹ ہے، جو ایتھلیٹس ہیں ان کی مختلف ڈائٹ ہے، ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. سر اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی انجری آ جاتی ہے تو اس چیز سے اوور کم کرنے میں آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں، وہ کیسے ان کو ہیلپ آتی. دیکھیں ہمارے پاس جو انجریز تھیں وہ بے شمار تھیں. میں انڈاؤٹڈلی اس میں ہم نے بہت کام کیا. مثلاً ریسلنگ میں انعام بٹ ہیں ہمارے، ان کے نی کا پرابلم تھا، بلکہ ہوا یہ کہ ان کی جو سیمی فائنل باؤٹ تھی اس میں ان کا نی ٹوسٹ کر گیا جو آلریڈی آپریٹڈ تھا. تو اس کو ہم نے اسٹریپ وغیرہ کر کے ان کو اس قابل کیا کہ وہ فائنل کھیل سکیں. اسی طرح آپ کے جو حنزلہ دستگیر بٹ ہیں، نو دستگیر جنہوں نے گولڈ لیا، ان کے چھوٹے بھائی، ان کے ہاتھ کا فریکچر تھا، چھوٹی بون ان کی فریکچر تھی، اس کو اسٹریپ وغیرہ کر کے ان کو کوشش کی کہ وہ کھیل سکیں. ہمارے جو سٹار ہے اس وقت ارشد ندیم، اس کی کونی کا پرابلم بڑی دیر سے، اولمپکس جو ہوئی تھی لاسٹ ٹوکیو اولمپکس، اس سے پہلے اس کا پرابلم چل رہا تھا. اس وقت بھی ہم نے کوئی 2 مہینے 3 مہینے ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کی، ان کی کونی میں انجیکشن بھی لگانا پڑا. تو اس سے ماشاء اللہ انہوں نے کوالیفائی بھی کیا اور اولمپکس میں اچھی پرفارمنس رہی. اور یہ ہوتی کچھ ایسی انجریز ہیں جو بار بار ریپیٹڈلی ہوتی ہیں. آپ اوور لوڈ کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں تو دوبارہ ری انجر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے اوور لک نہیں کیا، اس کو ہم لے کے چلتے رہے، پھر دوبارہ اس کو انجیکٹ کرنا پڑا. ان کی فزیوتھراپی سیشن ہوئے. ساتھ میرے ڈاکٹر علی باجوہ ہیں، وہ یو کے میں ہیں، وہ بھی ساتھ رہے یو کے میں. اور یہاں پہ چونکہ میں جتنا بھی اس کا کمپٹیشن پری کمپٹیشن فیز تھا، اس میں ساری ریہیبلیٹیشن، اس کی فزیکل ٹریننگ، اس کے اور مسائل تھے 2-4. نی کا پرابلم تھا، اس کا نی میں بھی سافٹ ٹیشو ٹراما تھا. وہ جب بھاگ کے رکتا تھا اس وقت پین ہوتی تھی اس کو بھی ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا. تو اس میں ہم کوششیں کرتے ہیں کہ پلیئر کا وہ حصہ جو کمزور ہے اس کو اسٹریپ کر دیتے ہیں. مختلف رنگ برنگی آپ نے ٹیپس دیکھی ہوں گی جو پلیئرز کے جسم پہ لگی ہوتی ہیں. تو اسٹریپ کرتے ہیں ان ایریاز کو تاکہ ان پہ لوڈ زیادہ نہ آئے، آف لوڈ کرتے ہیں.
اسی طرح آپ کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس میں ہم ان پہ اسٹرینتھ ورک کرواتے ہیں اس ایریا کا جو تھوڑا ویک ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن پلیئرز یا خدا نخواستہ کسی کا بھی کوئی فریکچر ہو جاتا ہے اور اس کو اگر پلاسٹر کر دیں 6-8 ہفتے کے لیے، تو وہ بازو یا ٹانگ جس پہ پلاسٹر رہتا ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، وہ استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے سوکھتی ہے. تو وہ انجری کی وجہ سے، پین کی وجہ سے کچھ مسلز جو ہیں وہ کام میں نہیں آتے اور ویک ہو جاتے ہیں. ان کو ہم آہستہ آہستہ لوڈ کرتے ہوئے دوبارہ نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ پین سے بھی بچا رہے اور وہ ایریا مضبوط بھی ہو جائے. بٹ سر جو مسلز آپ کے ویک ہو جاتے ہیں اس پہ اگر ہم فوری طور پہ لوڈ ڈالیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ درد ہوتا ہے اور آپ کے ٹیشوز اوپر کی طرف آئے ہوتے ہیں، ان کو ہیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ اس چیز کو کیسے اوور کم کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں ایک بیسک جو میڈیکل کی سائنس ہے اور اس میں ہمارا جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے خاص طور پہ پلیئرز کا، وہ عام بندوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے. یعنی عام اگر کوئی بندہ آتا ہے ہمارے پاس کوئی نی انجری کے ساتھ تو ہم اس کو 6 ہفتے 2 مہینے کا ریسٹ دے دیتے ہیں. پلیئر کو اتنا لمبا ریسٹ نہیں دیا جا سکتا. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے اس کو پین کو ریلیو کرتے ہیں، اس انجری کو ایڈریس کرتے ہیں اور اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس ایریا کو ہم جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ اس کو بریس کر دیتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں یا اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو گریجولی لوڈ ڈالتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پین ہو رہی ہے اس لیول پہ بھی تو اس لیول سے تھوڑا نیچے چلے جاتے ہیں، اور اگر وہ بیئر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تو اس کو لوڈ کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ وہ انجری سے بھی نکل آئے اور اس حصے کی ریہیبلیٹیشن بھی ہو جائے. اور اس سے ان کو کوئی فوری طور پہ کوئی زیادہ وہ تکلیف میں تو نہیں آتے، بیکاز ایک دم سے لوڈ ڈالنا بھی سم ٹائمس کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتا آپ کے جب تک وہ مسل اسٹرینتھس میں نہیں ہوتا ہے. نہیں، وہ تو میں نے جس طرح پہلے عرض کر دیا کہ گریجولی آہستہ آہستہ بتدریج ہم اس پہ لوڈ ڈالتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے انجری پہ. اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے تو ہم پہلے 2 ہفتے اس کو مائلڈ قسم کی ٹریننگ کرواتے ہیں، پھر اس کو ہیوی قسم کی ٹریننگ پہ لے کے جاتے ہیں. مین ایشو جو ہے ہمارے پلیئرز کا وہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہی ہیں. ہماری قوم پوری طور پہ منحص القوم ہم ہارے ہوئے لوگ ہیں، ہم فرسٹریٹڈ لوگ ہیں. ہم رستہ نہیں دیتے کسی کو، ہم باری نہیں دیتے، ہم لائن میں نہیں لگتے. ہمیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کھانا نہ کہیں ختم ہو جائے، کھانے پہ جھپٹ پڑتے ہیں. سو یہ قومی ریفلیکشن ہے. وزا وز جو ہمارے پلیئر ہیں ان کے دماغ میں بھی یہ ہوتا ہے، ان کو فیئرز رہتے ہیں. اس فیئرز کی وجہ سے ہماری بہت سارے جو پلیئرز ہیں، ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں. بے شمار مثالیں ایسی پلیئرز کی جو ڈومیسٹک لیول پہ بہت اچھا کھیلتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جب بھی جاتے ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. تو ان کو سائیکولوجیکلی آف لوڈ کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم ان سے چھوٹی موٹی گفتگو ایسی کرتے ہیں جس سے وہ سائیکولوجیکلی ان کو اپلفٹ ملے، ان کی نفسیاتی طور پہ جو برتری ہے وہ نظر آنی چاہیے. سو یہی ہم نے کامن ویلتھ میں بھی کیا. اپنے پلیئرز کو جس طرح ریسلرز تھے ہمارے، یہ ارشد ندیم تھا، ان کے ساتھ میں نے بہت سارا ٹائم گزارا. تو ان کو ہم نے یہی ایجوکیٹ کیا اور ان کو دماغی طور پہ اتنا ریلیکس رکھا کہ وہ یہ صرف اپنی پرفارمنس دیں جو آپ کمپٹیشن کے علاوہ دیتے ہیں. ہم نے صرف یہی ڈیمانڈ رکھی، کوئی بڑا ٹارگٹ ان کے سامنے نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. سر تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے، آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا. اور دوسرا آپ جس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں اور اسٹرینتھ دیتے ہیں پلیئرس کو جو کہ بہت ضروری ہے ان کے لیے فزیکل فٹنس کے لیے، وہ آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اوبویسلی ہی از دا چیف میڈیکل ڈاکٹر. تو اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان فاطمہ وسیم. انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.